قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، یعنی وہ دین جو قابل قبول ہے، وہ دین جو کائنات کا دین ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ سبمیشن، اپنے رب کے حکموں پہ چل پڑو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سورج چاند ستارے مسلم بن چکے تو پھر تمہیں اسلام کو قبول کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ پوچھئے کیا آج ہم بھی یہی کہتے ہیں؟ کیا واقعی میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا؟ کیا واقعی میں اللہ کی اوبیڈینٹ ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سن کر لبیک کہتی ہوں اور سمینا کے بعد اطانا کہتی ہوں یا اسینا کہتی ہوں؟ یہ ہم سب کے خود سے کیے ہوئے وہ سوال ہونے چاہیے کہ جس کا جواب آپ کو کسی اور سے نہیں خود سے ملے گا۔ قرآن پاک پہ غور و فکر کرتے کرتے جتنا زیادہ آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے تو یہ ترجمہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اور اگر عمل کا ارادہ نہ ہو تو بہت بڑی بڑی باتیں کر دینا بھی زیادہ فائدہ نہیں دے گا۔ اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ دیکھیے یہ ہے وہ ذمہ داری، دعوت دو اپنے ارد گرد والوں کو مسلم بننے کی، اور مسلم ایک کلٹ نہیں بلکہ اللہ کا اوبیڈینٹ، دا موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ بننے کی دعوت دو۔ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روح گردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ دعوت دینا آپ کا میرا کام، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اس کے بعد ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تو اپنی زبان حال سے اور زبان قال سے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا، یہی آپ کا میرا کام ہے۔ ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن کامیابی کا اصل معیار کیا ہے؟ ایک مائنڈ میپ کی روشنی میں دیکھیے گا۔ ایک ہے انسان کامیاب اور ایک ہے ناکام۔ کامیابی اور ناکامی دونوں کے بیچ میں عورتیں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے، مال مویشی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا کوئی مطالبہ ہم سے نہیں کہ مسلم وہ جو شادی نہ کرے، جو بچوں کے معاملات میں نہ پڑے، سونا تو رکھ نہیں سکتے، چاندی تو رکھ نہیں سکتے، اور اسی طرح مال مویشی، گاڑیاں، سیل فون، گیجٹ، اس کا مسلمانوں سے کیا تعلق؟ یعنی رہبانیت نہیں ہے اس دین میں، صرف ایک تقاضا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے تو آپ کو اسلام سمجھ آئے گا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں سے محبت کی جائے تو آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ، اور اگر حدوں سے تجاوز کر جائیں اس محبت میں تو پھر ناکامی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے۔ دیکھیے عام حالات میں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے۔ یہ کب پتہ چلتی ہے؟ جب اللہ کے کسی حکم کے مقابلے میں ہمارے کسی پیارے کا حکم آتا ہے۔ یہ جم ہے، اس لیے اس کو غور سے سنیے گا۔ عام حالات میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں اللہ سے کتنا پیار ہے، کیونکہ ہم اپنی فطرت کے تقاضے پہ ہی مجبور ہیں کہ جو اللہ کہے ہم کر دیں۔ مثلا حی علی الصلاۃ، ہم کہتے ہیں جی اللہ جی میں آ گئی، فوراً اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رمضان کا چاند نظر آ گیا، روزہ رکھتے ہیں۔ مسئلہ کب آتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے پہ کسی اور کا حکم ہو، اللہ کی پسند کے مقابلے میں ہمارے کسی پیارے کا پیار ہو۔ اور لکھ لیجئے کہ جتنا کسی پیارے کا میلان اور رجحان شیطان کی طرف ہوگا اتنی بڑی ہماری آزمائش ہوگی۔ بس اس امتحان کے پرچے سے نکلیے، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ہر پرچے سے سرخرو کرے گا اور بے نیاز کر دے گا۔